السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامران اے سی والا۔ دوستو، آج ہم آپ کو اپنے اے سی کی ماسٹر سروس کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ خود اپنے گھر میں اپنے اے سی کو کھول کر کیسے آپ اس کو سروس کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو کھولنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلے ہم اس کا کور کھول لیتے ہیں۔ یہ اوپر والا کور ہمارا اوپن ہو گیا، اس کے بعد ہم نیٹ کھولتے ہیں اس کے۔ یہ والا ویپر آپ نے نکال لینا ہے۔ یہ جو لاک ہے، یہ لاک اس میں لگا ہوتا ہے، اس میں یہ آپ اس کو ہلکا سے ایسے کریں گے تو یہ آرام سے نکل آئے گا۔ اسی طرح اس سائڈ پہ ہے، یہ لاک اس میں لگتا ہے، تو آپ نے اسی طرح یہ جیسے اس کے اندر ہے اس جگہ پہ، اور آپ نے ایسے تھوڑا سا اس کو باہر والی سائڈ پہ ایسے کر کے آپ نے یہ آرام سے نکل جاتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد اس جگہ پہ اس کے 3 نٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک یہ لگا ہوا ہے اور ایک یہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد تیسرا نٹ یہ لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کھولنے، اور اس کے بعد 1 اور 2 اور یہ 3 اور یہ 4 یہ نٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اوپر والا کور کھولنے کے لیے یہ جو 4 نٹ ہیں یہ لازمی کھولنے ہیں آپ نے۔ اور اس کے بعد ایک یہ نٹ ہمارا لگا ہوا ہے جس جگہ پہ وائر کے کنیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ سب سے پہلے آپ جب تک اس کور کے نٹ نہیں کھولیں گے تو آپ کا جو پورا اے سی ہے وہ نہیں کھل سکے گا۔ اور یہاں پہ دوستو 2 نٹ ہمارے جو ہے اسکرو لگے ہوئے ہیں ایل سی ڈی کو، جو مین ایل سی ڈی جس پہ ہمارا ٹمپریچر شو ہوتا ہے روم کا اور اے سی کا کہ وہ کتنے پہ ہمارا اے سی چل رہا ہے۔ اس نٹ کو بھی ہم ریموو کر لیں، اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں دوستو۔ یہ ہم نے اس کے نٹ سارے کھول لیے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اوپر والا کور ہے اس کو ہم آسانی سے یہاں پہ، اس کا بھی لاک ہے جیسے وہ فرنٹ والا لاک ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اسی طرح اس کا بھی لاک ہے۔ اس کو آپ اس سائڈ پہ تھوڑا زور دیں گے تو یہ آرام سے نکل آئے گا۔ اسی طرح وہ دوسری سائڈ پہ لاک ہے، اس کو آپ نے پرلی سائڈ پہ زور دینا ہے اور یہ بھی آرام سے نکل آئے گا۔ دیکھیں، اس کو آپ نے آرام سے اتار کر سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بھی اے سی ہے اس کے ہمیشہ تقریباً سیم لاک ہوتے ہیں، ایک یہ لاک ہے، یہ لاک ہے، اور یہ اسی طرح اس کور کے پچھلی سائڈ پہ 4 سے 5 لاک ہوتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے یہاں سے اس کو ہاتھ ڈال کے یہ لاک جو ہے یہ لاک نکالنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ لاک جب تک آپ نہیں نکالیں گے تب تک یہ اوپر والا کور نہیں کھلے گا۔ جس طرح یہ فرنٹ والے نٹ کھولنا ضروری ہیں، اسی طرح ہی یہ اس کے جو لاک ہے پچھلی سائڈ پہ وہ بھی نکالنے ضروری ہیں۔ جب تک وہ نہیں آپ نکالیں گے تو آپ کا کور جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ ہم نے اوپر والا کور جو اس کا اتار دیا ہے، اور اس طرح سے ہمیں یہ اسی ابھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی سب سے پہلے جو ہم اس کا یہ سرکٹ نکالیں گے، سرکٹ میں یہ جو ارتھ کی وائر لگی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سینسر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سرکٹ کے نٹ ہیں، یہ مووی موٹر ہے جو ویپر کو اوپر نیچے موو کرتی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اسی سرکٹ کے اندر یہ موٹر کی تاریں لگی ہوئی ہیں، ایک یہ والا گرپ ہے اور ایک یہ چھوٹے والا گرپ ہے، یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے لازماً اس کو نکالنا ہے، اس کے بعد آپ کی موٹر علیحدہ ہو جائے گی اور سرکٹ جو ہے وہ ہم آرام سے نکال کر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوستو ہم نے اس کا سرکٹ اتار لیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا کولنگ کوائل کھولیں گے۔ کولنگ کوائل کے اکثر کئی جگہ مختلف ان کے لاک ہوتے ہیں۔ اس ہائر کے اس ماڈل میں ایک یہ نٹ لگا ہوا ہے اور اس جگہ پہ ایک یہ نٹ لگا ہوا ہے، اور جالی کے دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ، ایک یہ نٹ ہے، ایک یہ نٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر اوقات اس جگہ پہ بھی ایک نٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جالی کو باہر نکالنے کے لیے یہ نٹ کھولنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو مین چیز ہے، ایسے ہی آپ نے نٹ کھولنے کے بعد زور نہیں لگانا،
جو مین چیز ہے وہ اس جگہ پہ نٹ ہے. یہ دیکھیں یہ اس کے کولنگ کوئل کے پائپ ہیں چوڑی والے, ٹھیک ہے. ہوم سائڈ پہ یہ اس کی چوڑی والے نٹ ہیں اور یہ پائپ اس جگہ سے کراس ہو کے جا رہا ہے. یہ آپ نے اس کا لاک جو ہے یہ لازماً نکالنا, نہیں تو آپ کا جو کولنگ کوئل ہے وہ اسی میں سے باہر نہیں آئے گا کسی صورت بھی. ٹھیک ہے دوستو, یہ ہم نے اس کے کولنگ کوئل کے نٹ جو ہے ہم نے کھولی ہے. سب سے پہلے آپ نے اس جگہ سے باہر نکالنا ہے کولنگ کوئل کو, باہر نکال کے تھوڑا سا پھر آپ نے اس جگہ سے اس کو باہر نکالنا ہے. تو یہ آرام سے جو ہے کولنگ کوئل آپ کا باہر آ جائے گا. یہ دیکھیں آرام آرام سے دونوں سائڈوں سے آپ نے اس کو ایسا ایسا باہر نکالتے جانا ہے, تھوڑا اس سائڈ سے اور تھوڑا اس سائڈ سے. یہ دیکھیں جی بالکل آرام سے کولنگ کوئل باہر آ گیا. اور اس کولنگ کوئل نکالنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا اے سی جو ہے یہ ہمیں اس طرح سے نظر آئے گا. اس میں خالی ابھی بلور بچ گئی ہے, موٹر بچ گئی ہے بس. یہ بھی ہم کھولتے ہیں, اور موٹر کھولنے سے پہلے ہم جو ہے اس کے اوپر جو اس کے کور لگے ہوئے ہیں, پہلے یہ والا کور اتاریں گے, یہ والا کور اتاریں گے. تو یہ دوستو ہم نے اس کا جو ہے دونوں کور اتار لیے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ابھی بلور کا یہ نٹ ہے, یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اس کا نٹ جو ہے وہ بلور کے اندر والی سائڈ پہ, اور بعض اوقات کسی اے سی میں اس جگہ پہ ہوتا ہے بلور کے باہر والی سائڈ پہ نٹ ہوتا ہے اس کا, لیکن اس کا بلور کے اندر نٹ ہے اس کا, یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو بلور نکالنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ نٹ وہ کھولنا پڑے گا, اس کے بعد ہماری یہ بلور نکلے گی. تو یہ دوستو ہم نے جو ہے اس کا نٹ جو ہے وہ ڈھیلا کر دیا ہے, کھول لیا ہے اس کو. ابھی ہم آرام سے یہ موٹر کو اوپر اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ آرام سے دیکھیں گے, بس اتنا کام ہے. اور اس کو موٹر کو ہم علیحدہ رکھیں گے, اور مین جو اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے, اس سے جو ہم نے نٹ جو اس کا ڈھیلا کیا تھا اس کو لازماً آپ نے ٹائٹ کرنا ہے دوبارہ سے. ایسا نہ ہو کہ جب آپ اس کو سروس کریں اور وہ نٹ جو ہے وہ کھل کر کہیں گر جائے, کیونکہ یہ نٹ دوستو بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو آپ نے کھولنے کے بعد موٹر نکالنے کے فوراً بعد اس کو لازماً دوبارہ اپنی جگہ پہ اس کو ٹائٹ کر دینا. اور یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے کولنگ کوئل نکالا ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہ جو دونوں چوڑی ہیں یہ آپ چوڑی نکلی ہوئی اس میں دیکھتے ہیں, یہاں پر ہمارے جو پائپ ہیں آؤٹ ڈور کے اس کا یہاں پہ کنیکشن ہوتا ہے. تو اس طرح کے یہ 1-2 اور 1-4 کے نٹ ہیں, آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کو. تو اس سے آپ نے لازمی جو ہے ان پائپوں کو اچھی طرح سے بند کر دینا ہے تاکہ اس میں پانی نہیں جائے. یہ بہت ہی اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور فکس ہیں, جو ہوتے ہی اسی کام کے لیے ہیں دوستو. اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے, مٹی نہیں جائے اس کے اندر. تو یہ دیکھیں ابھی اچھی طرح سے یہ بند ہو چکے ہیں, اب ہم آسانی سے اس کو سروس کر سکتے ہیں. تو یہ دوستو ہم اے سی کو کھولنے کے بعد سروس اسٹیشن پہ لے آئیں. تو اس کو ہم اب اچھی طرح اس کو سروس کریں گے, اچھی طرح سے پانی لگائیں گے, اس کو سروس کریں گے. یہ دیکھیں مکمل اے سی کھلا ہوا ہے, اور یہ اچھی طرح ہم اس کو سروس کر لیں, اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. اور سروس اے سی سروس اسٹیشن پر کیسے سروس کرتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو بتایا ہے آپ لوگوں کو. اگر آپ لوگوں نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی کہ سروس اسٹیشن پر اے سی کو کیسے سروس کیا جاتا ہے, اور اس ہائی لیول کے پریشر سے, کیونکہ اس گن میں جو ہے نا بہت ہی پریشر ہوتا ہے. تو آپ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں, آپ کو بہت ہی اس میں معلومات ملے گی. تو ابھی ہم اس کو اے سی کو اچھی طرح سروس کر لیں, اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
یہ دوستو ہم نے اپنا اے سی جو ہے وہ سروس کر لیا ہے اچھے سے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسا ماشاءاللہ جو ہے نا چمک رہا ہے. سروس اچھی طرح ہوئی ہو تو ماشاءاللہ اسی طرح سے ہی یہ چمکتا ہے اے سی. دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے. پوری انڈور تصویر ہے گھنا کی دینا ہے. جی تو دوستو ابھی ہم آپ کو جو ہے نا یہ انڈور فٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے. تو سب سے اینڈ میں ہم نے یہ اس کی بلور نکالی تھی پوری جگہ. یہ سب سے اینڈ میں ہم نے اس کی بلور نکالی تھی. ابھی سب سے پہلے اس کو ہم فٹ کریں گے. اس سائڈ میں اس کی ربڑ ہے اور یہ اس کا جو ہے نا لاک بنا ہوا ہے. اس کو ربڑ کے اندر ڈالیں گے ہم. ابھی اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کی موٹر فٹ کریں گے. اور سب سے پہلے اس کا جو ہے نا نیٹ اس کا لوز کر لیں گے جو اندر اس کے اندر چھاپر تاکہ آرام سے چلی جائے. تو یہ والا جو حصہ ہے موٹر کا یہ نٹ کا نشان بھی لگا ہوا ہے. یہ بالکل نیٹ کے سامنے آنا چاہیے. ایسے پکڑ کے آپ نے یہ بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ اس کے لاک ہیں یہ ہم فٹ کر لیں گے. یہ بھی موٹر ہماری فکس بیٹھ گئی. ابھی ہم نے اس کے بلور کا جو ہے نا بیلنس برابر کرنا ہے. وہ کس طرح کرنا ہے کہ دونوں سائڈوں سے دیکھنا ہے. اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی آپ نے ادھر سے بھی ایک انگلی رکھ لینی ہے اور ادھر سے برابر کر کے اس نیٹ کو جو ہے نا آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا. فل ٹائٹ کر دینا, لوز نہیں رکھنا آپ نے. اور اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو گھما کے چیک کر لینا ہے کہ ایسے ہلا جلا کے کہ بھئی کہیں سے آواز تو نہیں آ رہی. یہ جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوگا تو اسی صورت میں یہ آواز کرے گی. ابھی یہ ہم اس کا لاک فٹ کریں گے. اس کے دو نیٹ ہیں ادھر لگیں گے. اس کے بعد ہم یہ موٹر والا کور فٹ کریں گے. اس کو بھی 2-3 نیٹ ہیں اس کے. آپ نے جو بھی نٹ اس کے ٹائٹ کرنے ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نے تسلی کر لینی کہ اس کا نیٹ کوئی بھی لوز نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بار بار اس کو کھولنا نہ پڑے دوبارہ اور کہیں سے بھی ہمارا اے سی جو ہے وہ آواز نہ کرے. ٹھیک ہے دوستو. ابھی پھر اس کو بلور کو آپ نے گھما کے یہ دیکھیں گھما رہا یہ چل رہا ہے. اس کو گھما کے آپ نے اچھی طرح سے چیک کر لینا کہ کہیں آواز تو نہیں ہے. ابھی ہم اس میں کولنگ کوئل فٹ کریں گے. ہم جتنا تصویر صاف ہوئے نا اتنا چالو کریں گے. چلو یہ تو دوستو ابھی ہم اس کو کولنگ کوئل فٹ کرنے لگیں. یہ آپ نے اس طرح اسی سائڈ سے بھی بالکل ایسے برابر بٹھا دینا. اور یہ جو ہم نے اس کے نیٹ کھولے تھے یہ اسی طرح سے ہم جو ہے نا اس کے نیٹ دوبارہ لگا دیں گے. ایک لاک اس جگہ پہ ایک نیٹ اس جگہ پہ. اس کے نیٹ آپ پورے لگائیں گے تو یہ وائبریشن نہیں کرے گا, کوئی کسی قسم کی آواز نہیں کرے گا. ابھی ہم اس سائڈ سے نیٹ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد دوستو یہ ہمارا کولنگ کوئل فٹ ہو گیا ہے. ابھی ہم اس میں جو ہے نا سرکٹ فٹ کریں گے. تو یہ دوستو ابھی ہم نے سرکٹ فٹ کرنا ہے. تو سرکٹ کو فٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے. یہ دیکھیں کتنی مٹی لگی ہوئی ہے اس میں. تو اس کو کپڑے کے ساتھ پہلے آپ اس کو بلور لگائیں, اس کے بعد آپ اس کو کپڑے سے اچھی طرح صاف کر کے پھر جو ہے نا اس کو آپ فٹ کریں تاکہ صفائی ہماری جو کمپلیٹ ہو سکے. یہ دیکھیں یہ کتنی مٹی لگی ہوئی ہے اس میں. ابھی ہم اس کو جو ہے نا بلور لگاتے ہیں. تو دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلور لگا لیے. ابھی ہم اس کو جو ہے نا کپڑے سے بھی اچھی طرح سے صاف کریں گے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ اس میں مٹی جو ہے بالکل بھی نہیں ہے.
تو دوستو جیسے ہم نے یہ موٹر کے گرپ نکالے تھے، سرکٹ ہم نے فٹ کر لیا ہے، تو یہ 2 گرپ ہم نے موٹر کے نکالے، تو اسی طرح آرام سے ہم نے یہ اسی طرح دوبارہ سے لگا دینے ہیں اسی طرح۔ ابھی ہم اس کی مووی موٹر فٹ کریں گے اور اس کے تمام نیٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے۔ یہ سینسر کو بھی ہم اسی طرح اپنی جگہ پہ فٹ کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے ابھی سرکٹ کو پورے اس کے گرپ وغیرہ لگا دیے، نیٹ شیٹ لگا دیے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ہم نے اس کا سرکٹ بھی اچھی طرح سے فٹ کر دیا ہے، اس کے نیٹ وغیرہ سب لگا دیے، سینسر، یہ اس کی موونگ موٹر ہم نے لگا دیے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کا اوپر والا کور فٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے LCD ایسے کراس کر لینی ہے اس میں سے، کیونکہ یہ فرنٹ میں فٹ ہوگی اوپر والے کور میں۔ یہ آپ نے اس طرح کور اس کا، اور جو ہم نے پیچھے سے اس کے لاک کھولے تھے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا دوبارہ، جیسے ہم نے پہلے نکالے تھے، ابھی دوبارہ اس کو اچھی طرح سے اپنے ٹائٹ کر دینا۔ اس کے بعد ہم یہ نیٹ لگائیں گے، اس کے یہ اوپر والے نیٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ہر ہونے چلو نہ کر۔ یہ دوستو اس کے نیٹ لگ گئے ہیں، ابھی ہم اس میں جو ہے نا اس کے فلٹر ڈالیں گے۔ یہ فلٹر ڈالنے کی سائڈوں میں جگہ بنی ہوئی ہے، ایسے آپ نے برابر رکھنا ہے اور اس کو ایسے اندر کی طرف کرتے جانا ہے۔ اسی طرح ہم دوسرا فلٹر ڈالیں گے، یہ دیکھیں، اور اب ہم اس کا اوپر والا کور لگائیں گے۔ یہ اوپر والے کور میں سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے نا LCD فٹ کر لیں گے، LCD فٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے نیٹ لگائیں گے۔ تو یہ دوستو ہم نے اس کی LCD کو کور میں اچھے سے فٹ کر لی ہے۔ ابھی ہم اس کا کور جو اوپر والا فرنٹ والا یہ کور فٹ کریں گے۔ یہ اس کے لاک ہیں دوستو، اور اس جگہ پہ اندر اس کے لاک کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ پہلے ہم یہ والی سائڈ ڈالیں گے لاک میں، اور اس کے بعد اسی سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ بھی ایسے ہی لاک بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو ابھی اچھے سے لگ گیا ہے ہمارے لاک۔ یہ وائر کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ وائر ہم اس کی اس جگہ پہ رکھ دیں گے، اور یہ جو ہے بیلوں کو ہم اس جگہ پہ، اس کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ روم ٹمپریچر سینسر ہے اس کا۔ یہ دوستو ہم اس کے جو نیٹ ہیں ان کے اوپر یہ اس کا کور لگتے ہیں، یہ کور ابھی لگا رہے ہیں، یہ کور لگے، اور اس کے بعد ہم یہ مووی موٹر والا یہ کور لگا رہے ہیں جو اوپر نیچے اپ ڈاؤن موو ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ ہم نے جیسے کولنگ کوئل کو کھولنے کے لیے اس کا لاک نکالا تھا، اس کو دوبارہ ہم اسی طرح سے، یہ اس کے لاک بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے فٹ کر دیں گے۔ اور اس جگہ پہ اسکرو کا سوراخ ہے، اس جگہ پہ ہم اسکرو نٹ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی بالکل ٹائٹ ہو گیا۔ تو یہ دوستو ہمارا فائنلی انڈور جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم کسٹمر کے گھر فٹ کرنے کے لیے جائیں گے، یہ فٹنگ کے لیے ابھی بالکل ریڈی ہے۔ تو یہ دوستو فائنلی ہمارا AC جو ہے ہم نے سروس کر کے اس کو دوبارہ سے فٹ کر دیا ہے۔ ابھی ہم نے یہ بالکل ریڈی کر دیا ہے، بس یہ AC آن ہو گیا ہمارا۔ ابھی 3 منٹ کے بعد اس کا کمپریسر آن ہوگا، تو جیسے ہی اس کا کمپریسر آن ہوگا تو اس کی کولنگ بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گی۔ تو امید ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،
میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت اچھی سی ایک نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔